میں اہل حدیث کیسے ہوا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ آج موقع ہے بیان کر دیتا ہوں مختصر میں۔ پہلے بریلوی تھا، یہاں تک کہ پیر محمود رضوی کا مرید بھی تھا۔ پیر محمود رضوی آصف نگر جو مراد نگر ہے وہاں پر آج بھی مرید بناتے ہیں لوگوں کو۔ میں ان کا مرید تھا، قادری سلسلے سے جڑا ہوا تھا، جو کہ کتاب و سنت کے خلاف اعمال اور نظریات رکھے جاتے ہیں اس میں۔ اور ایم ایس مقتا اپوزٹ راج بھون مسجد محمدیہ ہے، وہاں پر سلام بھی پڑھا کرتا تھا۔ جمعہ کے دن بھی میں نے سلام پڑھا ہے۔ حالانکہ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعت میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے اور اعشار پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ بحث الگ ہے جو سلام اور نعت پڑھی جاتی ہے، اس میں شرکیہ کفریہ الفاظ بھی رہتے ہیں، یہ تو الگ بات ہے۔ پہلے تو اعشار ہی پڑھنا جائز نہیں ہے مساجد میں۔ ایسے بھی کام کیے، الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی۔ یہاں تک کہ میں تو پیر محمود رضوی کے جو پیر ہے، یعنی جو اس کے دادا پیر ہماری بھاشا میں جو کہا جاتا ہے، وہاں پر ٹھہر کر میں ڈائریکٹ اس سے مانگا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کیا ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، تو اس نے کہا ہاں مانگ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ بہرحال شرک اور کفر کی لعنت میں ڈوب چکا تھا، رب کی وحدانیت کو بھلا چکا تھا، محمد الرسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر بدعات و خرافات میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت دی۔ پھر اس کے بعد میں نے تبلیغی جماعت کو قبول کیا، یعنی تبلیغی جماعت میں داخل ہوا۔ بامشکل 1 مہینہ بھی میں اس جماعت میں نہیں رہا، کیونکہ مجھے بریلویت اور تبلیغیت میں کوئی فرق نہیں دکھا۔ یعنی بریلویت اور دیوبندیت جو تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں دکھا۔ بس اتنا ہی فرق ہے، وہاں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یہاں نہیں۔ وہاں جھنڈا لگایا جاتا ہے، یہاں نہیں۔ ادھر بھی بدعات و خرافات موجود ہے، یہاں تک کہ علماء دیوبند کے عقائد تو شرکیہ کفریہ ہے۔ میرے کلپ بھی یوٹیوب پر موجود ہے، جسے شک ہو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب تبلیغی جماعت میں تھا تو اللہ رب العزت نے مبین صاحب کو ذریعہ بنا دیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے تمام معاملات کو آسانی میں تبدیل کر دے، تمام کے تمام ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان پر رحم کرے، دنیا و آخرت میں خیر کا معاملہ کرے، جس کے ذریعے مجھے اللہ نے ہدایت دی۔ میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت دی۔ پھر اس کے بعد اس کا بھی شکر ہے جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ مبین صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ اہل حدیث جماعت اہل حدیث کے قادم تھے اور لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ میری ان سے گفتگو ہوئی رفع الیدین پر، عقائد پر نہیں، رفع الیدین پر ہوئی۔ بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ مسائل پر ڈیبیٹ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ کوئی سوال کرتا ہے تو اسے جواب دینا چاہیے، وہی چیز اس کے حق پر آنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ رفع الیدین پر گفتگو کی، الحمدللہ انہوں نے کتابیں کھولی اور پیش کیا کہ یہ سنت ہے، ثابت ہے، بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ضعیف ہونا تو دور کی بات ہے۔ اب جو منسوخ کہتے ہیں انہیں دلیل پیش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس پر دلائل پیش کیے۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس پر بھی دلائل پیش کیے۔
پھر اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 پڑھ کر سنا دی، جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، غارت نہ کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس طرح سے بتا دیا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں یہی سوچتا رہا، رفع دین کرنا تو سنت ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ تو پڑھنا سنت ہے، جبکہ میں نے مسجد محمدیہ کے مشہور و معروف مؤذن ہے، ان سے میں نے پوچھا تھا، جانتے ہیں جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں وہ تو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امام پڑھتا ہے نا، امام پڑھتا ہے نا، ہم کیوں پڑھے؟ اللہ اکبر، امام تو نماز بھی پڑھتا ہے، ہم بھی کیوں پڑھے؟ بحث تو بڑی طویل ہے۔ بہرحال سنت ہے رفع دین، رفع دین محمد رسول اللہ سے ثابت ہے۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے اور محمد رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ یہ 3 ہی مسائل انہوں نے پیش کیے تھے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پیش کی تھی اور کہا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتا ہے، اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف کرتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ بس 3 دن لگے، میں یہی سوچتا رہا، تبلیغی جماعت کی مسجد میں جایا کرتا تھا اور اسی امام کے پیچھے 3 دن لگاتار پڑھتا تھا، لیکن یہی سوچتا تھا پڑھتے وقت، وہی قرآن مجید کی آیت یاد آیا کرتی تھی اور میں سوچتا تھا اللہ اکبر، اللہ میرے اعمال قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ میں تو مخالفت کر رہا ہوں، اطاعت نہیں، پیروی نہیں۔ جس کو رحمت للعالمین بنا کر رب العالمین نے بھیجا، اس کی میں تو نافرمانی کر رہا ہوں۔ بس 3 دن کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، الحمدللہ تمام کے تمام مسائل اللہ کی مدد سے معلوم ہوتے گئے اور میں توبہ کرتا گیا اور جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اسی طرح سے اپنا عقائد اور نظریات بناتا چلا گیا۔ بہرحال مختصر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے مبین صاحب کے ذریعے ہدایت دی ہے۔